ڈیئر شازو، گزشتہ ہفتے گل سے یونیورسٹی کی بس میں ملاقات ہوئی۔ میں قومی سیمینار کے سلسلے میں شرکت کے لیے لاہور جا رہا تھا۔ گل کا لہجہ انتہائی درست اور طنزیہ تھا۔ کہہ رہی تھی کہ شازو تمہارے بارے میں بہت سینسٹیو ہے اور تم ہو کہ اسے بات بھی نہیں کرتے۔ تم مرد لوگ ہو، شہرت ملی تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، دوسروں کے جذبات پاؤں تلے روندنے میں لمحہ بھر کے لیے توقف نہیں کرتے۔ تم مغرور ہو گئے ہو، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، تم انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ گل انتہائی بدحواس تھی، رنگ اڑا ہوا تھا، سارے ٹشو پل بھر میں پرس سے خالی کر دیے۔ مجھے سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ایسے وقتوں میں مضبوط اعصاب کے مالک شخص کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ میں صرف گل سے یہی کہہ سکا کہ واپسی پر تفصیلی خط۔ گل کے یہ الفاظ بار بار میری سماعت سے ٹکرا کر میرے اندر شکست و ریخت کا عمل دہرا رہے تھے۔ اکرم، شازو 1 سال سے دل کی بات کہنا چاہتی ہے، لیکن جب بھی تم سے بات کرنے کا سوچا ہمت اور حوصلہ ورک ہو جاتے۔ وہ حساس مگر بے حوصلہ ہے۔ آفرین ہے گل کے جذبوں کی صداقت پر۔ ایک سہیلی کا حق کس خوبصورتی سے ادا کر گئی۔ شازو، 5 روز میں نے سیمینار کے سلسلے میں لاہور میں گزارے۔ اس کا ایک ایک لمحہ عذاب سے کم نہیں تھا۔ سیمینار کا ایک بھی سیشن درست طریقے سے اٹینڈ نہ کر سکا۔ عجیب ذہنی الجھن تھی، نروے سسٹم جواب دے رہا تھا۔ واپس آج صبح بہاولپور پہنچا تو شہر سے ہاسٹل ٹیلی فون کیا۔ چوکیدار نے بتایا کہ پرسوں شام عمر ہال گرلز ہاسٹل کا ملازم سعید، چھوٹا بچہ، آپ کا ایک انتہائی اہم خط دے کر گیا ہے۔ وہ میں نے آپ کے کمرے میں رکھ دیا ہے۔ میں فوری شہر سے بغداد کیمپس کے لیے روانہ ہوا۔ میں سوچ کی جس اذیت میں مبتلا تھا، لفظوں میں اس کو بیان کرنا نہایت حد تک محال ہے۔ ایک سفر کی تھکاوٹ، دوسرا تمہارا خط، اور پھر خط کا آخری شعر۔ دل سلگتا ہی رہا تیری طلب میں برسوں، تیری نظروں سے محبت کا اشارہ نہ ملا۔ ڈگمگاتی ہی رہی یاس کی راہوں میں حیات، تیری بے مہر زباں تک کا سہارا نہ ملا۔ خط 1 بار، 2 بار، 4 بار اور بار بار پڑھا۔ ہر دفعہ اذیت بڑھتی رہی، اعصاب شل ہو چکے تھے۔ سردی کی شدت کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے سر پر گھڑوں پانی ڈال دیا ہے۔ دودھ کا ایک گلاس منگوایا اور فریزم کی گولیاں کھا کر لیٹ گیا۔ شام کے وقت آنکھ کھلی تو طبیعت کچھ سنبھلی۔ سوچا کہ آج تفصیلی خط لکھوں گا۔ کھانے کے لیے میس روم میں آیا تو MBA کا ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا کہ آپ کا ٹیلی فون اٹھایا تو میں آپ سے بہت، تم نے صرف 4 الفاظ کہے اور ٹیلی فون رکھ دیا۔ کھانا تو خیر میں نے کیا کھانا تھا، بس خط لکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ شازو، تم سمجھتی رہی کہ یہ طالب علم رہنما محبت، مروت اور مراجعت کے حسی جذبوں سے آری ہے۔ وفا سرشتی کے خواب اس نے بننا نہیں سیکھے۔ تم نہیں جانتی کہ میں وقت کے اس پل صراط پر کھڑا ہوں جہاں اپنی پسند اور ناپسند اور سچے جذبوں کے اظہار کے لیے میرے نزدیک اس دنیا میں مشکل ترین کام اپنے اندر کی کیفیت دوسروں پر منکشف کرنا ہے۔ کم از کم میری حد تک تو یہ بات درست ہے۔ اپنی ہستی کا احساس مجھے دوسروں کے وجود سے ہوا ہے۔ تم سے یہ 2 لفظ کہنے کے لیے 1 سال سے میں خود مزمحل سوچوں میں عمل کے طوفان بانٹتا رہا ہوں۔ میں خود بھی انہی جذبوں میں ٹوٹتا، بکھرتا اور کرچیاں ہوتا رہا ہوں۔ یقین جانو، اگر تم سچے دل سے کسی کے ساتھ پیار کرتے ہو تو تمہارے اندر اتنی ہمت نہ ہوگی کہ تم اس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر سکو، اور یہی محبت ہے، حقیقی محبت۔ پوری جامعہ کو جرأتوں اور قوتوں کا درس دینے والا تمہارے حضور بے بسی سے جبین نیاز جھکاتا ہے، لرزیدہ سوچ اور شکست قلم کا اعتراف کرتا ہے۔ تمہیں یہ لفظ لکھتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ زندہ اور پائندہ وجود سے روح نکل گئی ہو۔ سیشن کے آغاز پر فن فیئر والی رات تم نے کیمسٹری والوں کے اسٹال سے اپنے نام کے بغیر جو کارڈ ارسال کیا تھا وہ آج تک میرے پاس محفوظ ہے۔
تم کارڈ لکھ رہی تھی۔ تمہارا گلابی چہرہ میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ اس کے بعد آج تک شاید ہی کوئی ایسی گھڑی گزری ہو جب میں نے تمہارے متعلق پہرو نہ سوچا ہو۔ ہر رات تم سے اظہار کے لیے لفظوں کا محل تیار کرتا، لیکن طلوع سحر استقلال و عزم کی نعمت چھین لیتی۔ بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جو کام مشرقی تہذیب میں مرد انجام دیتا ہے وہ ایک صنف نازک نے ایسی خوبصورتی سے پورا کیا کہ لغت تحسین کے لفظ فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ ہر روز تم سے مل کر ہاسٹل جاتا تو سوچتا کہ تمہیں خط ہی کے ذریعے اپنی لکھنے بیٹھتا تو قلم پر سکتہ طاری ہو جاتا۔ کبھی بات کرنے کا ارادہ باندھ لیتا تو دھڑکنیں بدحواس کر دیتی۔ یوں ہم ایک دوسرے سے روز ملنے کے باوجود اندر سے کتنے خوفزدہ رہے۔ عجیب۔ ابلاغیات کی کوکب سے لے کر میڈم نوشین گیلانی تک کو موضوع بحث بناتے رہے۔ بات نہ کر سکے تو اپنے متعلق نہ کر سکے۔ خدا جانے الہامی طور پر ہماری اندرونی کیفیت میں یکسانیت تھی یا پھر جامعہ میں ہر محبت کرنے والا انہی راہوں سے گزرتا ہے۔ تمہاری جرت اور بے باکی دیکھ کر مجھے تمہارے سامنے کم قیمت اور کم قامت ہونے کا احساس ان بانجھ روایتوں بے تاثیر معاشرے نے ہمیں اظہار کے لیے لفظوں کا کس قدر اسیر بنا دیا ہے، آنکھوں سے بینائی اور کانوں سے سماعت چھین لی ہے۔ شازو، آج جامعہ اور زندگی بہت حسین لگ رہے ہیں۔ پھول کی نازک پنکھڑیوں پر ٹکے شبنمی قطروں سے بھی زیادہ حسین، باد مست خرام اور اس کے آنچل میں رچی بسی خوشبوؤں سے بھی زیادہ دلربا، مطرب جان نواز سے بھی زیادہ فرحت انگیز، چاندنی رات میں ہاسٹل کی چھت پر بیٹھ کر اور ہاسٹل کے لان میں پھولوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر تمہارے بارے میں ایک نہیں 100 بار سوچا ہے۔ تم نہیں ہو پاس، مگر پھر بھی لگتا ہے کہ تم میرے پاس ہو، پھول میں خوشبو بن کر، روح میں تازگی بن کر، آنکھوں میں بینائی بن کر۔ واقعی محبت دنیا کا خوبصورت ترین جذبہ ہے۔ تمہیں یاد ہوگا گزشتہ سال ابلاغیات والوں نے جشن بہاراں کے عنوان سے ایک مشاعرہ اسلامک لرننگ فیکلٹی میں منعقد کیا تھا۔ آڈیٹوریم طلباء و طالبات سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ لڑکیوں کی اکثریت نیچے فرش پر پالتی مارے بیٹھی تھی۔ طلباء و طالبات زرق برق لباس میں ملبوس دلکش و دلچسپ دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس وقت کمپیئرنگ کر رہا تھا۔ ہال کے دائیں دروازے سے ایک خوبصورت سفید بازو، چنار چنار سا بدن، چلتا پھرتا شعلہ، بازوؤں میں سونے کی چمکدار چوڑیاں تھیں اور لمبی لمبی انگلیوں پر پالش لگا ہوا تھا۔ ایک لڑکی تھی، مہکتا ہوا جسم، سفید براق ریشمی شلوار، ہلکے نیلے رنگ کی قمیض، سفید چمڑے کے سلیپر، سفید رنگ ہی کا دوپٹہ لیے، کالے سیاہ بال، کانوں میں سنہرے آویزے، چال میں وقار کا وہ عالم کہ لگتا تھا شطرنج کی بساط پر چل رہی ہے۔ میری نگاہیں خیرہ ہو کر خود بخود بند ہو گئیں۔ یہ تمہارا پہلا اور باقاعدہ تعارف میرے دل کے ساتھ تھا۔ میری توجہ کمپیئرنگ سے زیادہ تمہاری حرکات و سکنات پر تھی۔ تم بھی نیچے فرش پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس وقت بہت اچھا لگا جب ایک جاگیردار گدی نشین کی سید زادی عام طالبات کی طرح گرد آلود فرش پر بیٹھی۔ تم جب ہر شاعر اور شاعرہ پر ہوٹنگ کرتی تو مجھے اس پر غصہ بھی آتا، اور خدا جانے کیوں جب تم شاعر یا شاعرہ کے آنے سے پہلے چیخیں تو تمہارے بائیں گال پر چھوٹا سا بھمر بن جاتا، اور جب میں نے اختتامی الفاظ شروع کیے تو تمہاری آہ اور واہ نے عجیب بے خودی کا عالم طاری کر دیا۔ حرفوں کا نزول ہو رہا تھا، ذہن صرف تمہاری جانب لگ رہا تھا، اور دل کے کینوس پر ایک ایسی تصویر کا نقشہ بن رہا تھا جس کو میں شعوری کوشش کے باوجود نہ مٹا سکتا تھا۔ شازو، تم انگریزی اداروں کی ڈگریوں سے مرصع، کارل مارکس اور ماؤ کو فکری ہیرو ماننے والی لبرل، تمام سکھ، تمام راحتیں، خوشیوں کے سارے سورج تم جاگیرداروں کی مرمری کوٹھیوں میں نکلتے ہیں۔ سرخ گلاب تمہارے پائیں باغ میں کھلتے ہیں، جبکہ میری فکر کا محور اقبال، اشفاق احمد اور ممتاز مفتی جیسے عظیم مدبر ہیں۔
میں ایک ایسے نظام کی پیداوار ہوں جو 1.5 صدی سے لیلائے آزادی کی عشرتوں سے محروم سیاسی گداگاروں کا دسترخوان ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان فکری مماثلت صرف انسان کے بنیادی حقوق تک ہے، اس کے آگے تم ایک جاگیردار۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں خالق نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر یہ مالزادے جن کے باپ دادا غلام ابن غلام اپنی قوم سے غداری کے بدلے جاگیریں لیتے رہے، آج ہم غریبوں کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں۔ کیا یہ کسی فرعون اور شداد سے کم ہے؟ شازو، میں جانتا ہوں کہ تم پاکیزہ سوچوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہو، تم انسانوں کے درمیان تفریق کی قائل نہیں ہو، فیوڈل کلاس کی باغی اور روشن خیال ہو، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود نہ تم اپنے قبیلے میں انقلاب لا سکتی ہو اور نہ میں نے ایک مرتبہ گل سے کہا تھا کہ شازو اور میرے درمیان 2 تہذیبوں اور معاشروں کی خلیج ہے۔ ہم نے اپنی آرزوؤں کو حاصل کر بھی لیا تو ایک دوسرے کے سماجوں میں، رواجوں میں اور مزاجوں میں پیوند ہوں گے۔ شازو، فیض کی کتابیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں۔ فیض اپنی تمام تر علمیت اور آفاقی شاعری کے باوجود مجھے صرف اس لیے اچھا لگتا ہے کہ تم اس کو پڑھتی ہو، اپنی تقریروں میں اس کے اشعار بکثرت استعمال کرتی ہو۔ جغرافیہ کا جیدہ ہاسٹل میں تمہارے ساتھ اپنی محبت کے افسانے سناتا ہے، کہانیاں گھڑتا ہے، بہت سادہ اور معصوم ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، شازو تمہیں اچھی کیوں لگتی ہے؟ کہنے لگا، بڑی گریسفل پرسنالٹی ہے اس کی، کیا خوبصورت چشمہ لگاتی ہے، اس کی لینڈ کروزر نے تو کمال کر دیا۔ یہ معصوم اور سادہ لوح جاوید لینڈ کروزر سے آگے نہ جا سکا، تمہاری وجاہت اور حسب نسب نے اس پر سحر طاری کر رکھا ہے۔ یہ سب چیزیں میرے لیے ثانوی ہیں، اولیت تمہاری ہے کیونکہ تم ان کو تصرف میں لاتی ہو۔ دل میں خیال آ رہا ہے، اس موقع پر تمہیں کیا پیش کروں؟ غربت اور افلاس کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا جو تمہارے دامن میں ڈالوں؟ غزل اور نظم اس لیے نہیں دیتا کہ لفظ بے وقت ہو چکے ہیں، انسانوں کی طرح بکتے ہیں، جتنا بڑا دانشور اتنا ہی بڑا حرفوں کا بیوپاری۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑی شاعرہ، ادیبہ اور جامعہ کی سب سے اچھی مقررہ ہو۔ میں اپنے حسب نسب کو معتبر بنانے کے لیے نواب محبت خان، نواب وقار الملک سے لے کر سر ضیاء الدین احمد خان تک بہت سارے نام گنوا سکتا ہوں۔ کم نصیبی سے میں بھی اس معاشرے کی طرح شناخت کے بحران کا شکار ہوں۔ میرا اس کے نام پر استحصال ہوا جس نے استحصال کے خاتمے کے لیے محبتوں اور الفتوں کی ترویج کے لیے برگزیدہ لوگوں کو مابوس کیا۔ نہ مجھے استحصال سے شکوہ ہے اور نہ ہی استحصال کرنے والوں سے۔ تم مجھے فکری اعتبار سے عام طلبہ سے مختلف پاؤ گی۔ میرا منہاج یگانگت اور معیار عداوت ان سب سے جدا ہے۔ گل کے بقول تم بہت آگے جا چکی ہو۔ یقین کرو تمہاری ذات کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے متعلق منسوب ہونے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اس لیے آج اس تنہائی میں میری پیشانی عرق ندامت سے تر نہیں بلکہ اخلاص و عقیدت سے روشن ہے اور چمک رہی ہے۔ کچی اور ناپختہ عمر میں بھی مجھ پر جنو طاری نہیں ہوا۔ میں یونیورسٹی کے عین وسط میں سائنس فیکلٹی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اعلان کر سکتا ہوں، لیکن میں عامیانہ محبت پر یقین نہیں رکھتا، سراب کو سیلاب نہیں سمجھتا۔ میں دوسرے سفلے اور محبت فروشوں کی طرح جامعہ میں تمہارے ساتھ اپنے قصے زبان زد عام نہیں کرانا چاہتا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنے سے پہلے اس تہذیب کو غور سے دیکھنا ہوگا جس میں تم نے آنکھ کھولی ہے اور جسے تم بکھرتے دیکھ رہی ہو، جبکہ میرے سماج میں عورت روایتی عورت نہیں اور نہ ہی خواب و خیال کی شہزادی ہے۔ وہ اس معاشرے کی اس عورت کی ہم سفر ہے جو مار کھاتی ہے، چکی پیستی ہے، مرد سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ ہمیں زندگی کے حقائق سے منہ موڑ کر فرسودہ خوابوں اور سستے خیالوں کی دنیا میں نہیں بھٹکنا۔ میرا معاشرہ لہو رلاتی تمناؤں سے تشکیل پاتا ہے، میرا سماج ادھوری خواہشوں اور بکھرتے خوابوں کی تصویروں کا سماج ہے۔ 1 سال کی طویل مشقت اٹھانے پر تم سے شرمندہ ہوں، تاتم زیست ہمیشہ اپنے سامنے سرخرو پاؤ گی۔ جواب کا طلبگار، محمد اکرم کمبو،
375 علی ہال 1 جنوری 1995۔